یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ جہان آباد ضلع کے مختوم پور بلاک میں واناور واقع سدھیشور ناتھ مندر میں ہوئی بھگدڑ کے واقعے میں 7 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی۔ اس حادثے میں 16 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ النکریتا پانڈے نے بتایا کہ مہلوکین میں 5 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی ٹیم موقع پر پہنچ کر راحت اور بچاؤ کا کام میں لگی ہے۔ جہان آباد کے پولیس سپرنٹینڈنٹ اروند پرتاپ سنگھ نے کہا کہ رات تقریباً 1 بجے مقامی دکانداروں اور عقیدت مندوں کے مابین کسی معاملے پر تنازع ہو گیا۔ اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مندر احاطے کافی تنگ جگہ پر ہے۔ بھگدڑ کے سبب بھیڑ بے قابو ہو گئی۔ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اس واقعے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ آفات انتظامیہ کی طرف سے مہلوکین کے اہل خانہ کو 4 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ادھر روہتاس کے سہسرام چوسا سڑک پر بکسر سے گنگا جل لے کر پیدل گپتا دھام جا رہے 6 کانوریا ایک بے قابو گاڑی کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کا علاج سہسرام صدر اسپتال میں چل رہا ہے۔ جموں کشمیر کے اننت ناگ میں دہشت گردوں کے ساتھ تصادم میں سارن ضلع کے دیپک کمار یادو شہید ہو گئے۔ وہ فوج میں حوالدار کے عہدے پر تعینات تھے۔ وہ چھپرا کے لہوا کلا گاؤں کے باشندہ تھے۔ ان کا جسد خاکی پٹنہ ایئرپورٹ پہنچا، جہاں انہیں فوج کے افسران اور ریاستی حکومت کے اعلیٰ حکام نے خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید کی آخری رسوم ان کے گاؤں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ مرکزی وزیر کپڑا گری راج سنگھ نے کہا ہے کہ ہینڈلوم اور دستکاری کی گھریلو فروخت اور برآمدات میں اضافہ کے لیے مختلف پہل کی جا رہی ہے۔ نئی دلی میں ہینڈلوم ایکسپو کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہینڈلوم کاریگروں کو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا جائے گا تاکہ وہ نئے ڈیزائن پیش کر سکیں۔ ہینڈلوم کے سلسلے میں نوجوان نسل کے رد عمل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مختلف ڈیزائن اور ڈینم ریشم نوجوان نسل کے لیے ایک فیشن بن گیا ہے۔ گریراج سنگھ نے کہا کہ ہینڈلوم سیکٹر میں بھارت کی کل 90% حصہ داری ہے اور 35 لاکھ سے زیادہ خاندان اس شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت انہوں نے کاریگروں کو قومی پرچم پیش کیے اور سبھی سے اس مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ آج ساون کی چوتھی سومواری ہے۔ مختلف اضلاع سے ہمارے نمائندوں نے خبر دی ہے کہ شیو مندروں میں صبح سے ہی جلابھیشیک کے لیے عقیدت مندوں کا تانتا لگا ہوا ہے۔ شیو بھجن اور بول بم کے نعروں سے بھکتی کا ماحول ہے۔ مظفر پور کے بابا غریب ناتھ، سونپور کے ہریر ناتھ، مشرقی چمپارن کے ہرے راج مندر، پٹنہ کے بیکٹ پور دھام، روہتاس کے گپتا دھام، جہان آباد کے واناور، لکھی سرائے کے اشوک دھام اور مدھے پورہ کے سنگھیشور استھان سمیت ریاست کے مختلف مندروں اور شیوالیوں میں عقیدت مندوں کی کافی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ بھاگلپور کے سلطان گنج میں بڑی تعداد میں کانوریا اتر واہنی گنگا کا جل اٹھانے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ یہ کانوریا 105 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری طے کر کے جھارکھنڈ کے دیو گھر واقع بابا بیدھ ناتھ مندر میں جلابھیشیک کریں گے۔ ادھر مندروں اور آس پاس کے علاقوں میں عقیدت مندوں کی بھیڑ کے پیش نظر انتظامیہ نے حفاظتی انتظام سخت کر دیا ہے۔ کئی اضلاع میں مندروں کے آس پاس کی سڑکوں پر بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت پر روک لگا دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 25 تاریخ کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات شیئر کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 113واں ایڈیشن ہوگا۔ پروگرام کے لیے لوگوں سے خیالات اور مشورے ٹول فری نمبر 1800117800 پر طلب کیے گئے ہیں۔ نریندر مودی ایپ یا مائی GOV اوپن فورم پر بھی خیالات شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ خیالات اور مشورے اس مہینے کی 23 تاریخ تک قبول کیے جائیں گے۔ نیپال کے آبی ذخائر والے علاقوں میں شدید بارش کے سبب گنگا، گنڈک، بوڑھی گنڈک، باگمتی، مہانندا اور کوسی سمیت مختلف ندیوں کی آبی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مرکزی آبی کمیشن کے مطابق پٹنہ میں گنگا اور سون ندی میں طغیانی ہے۔ گنگا کی آبی سطح پٹنہ کے دیگا گھاٹ، گاندھی گھاٹ اور ہاتھیدہ میں خطرے کے نشان کے اوپر پہنچ گئی ہے۔ پٹنہ کے گاندھی گھاٹ پر ندی کی آبی سطح 49 میٹر پہنچ گئی ہے۔ بھاگلپور کے کہلگاؤں میں ندی کی آبی سطح خطرے کے نشان سے 1 میٹر سے زیادہ درج کی گئی۔ پنپن ندی بھی شری پال پور میں خطرے کے نشان سے 6 سینٹی میٹر اوپر بہ رہی ہے۔ پٹنہ کے منیر میں سون ندی کی آبی سطح بھی لال نشان کے اوپر پہنچ گئی ہے۔
اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔